الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آلہ العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو حقیقی محسن ہے، منعم حقیقی ہے، جس نے ہمیں صحیح الفکر اور صحیح العقیدہ بنایا ہے. اور انسان جب اس کا شعور پوری طرح سے بیدار ہوتا ہے اور یہ تمام نعمتوں کے حوالے سے خود جائزہ لیتا ہے، تو ایمان والا بلا شبہ ایمان کی دولت اور نعمت کو سب سے بڑی دولت اور نعمت جان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے پناہ عنایت کی ہے کہ ہمیں کائنات کا سب سے اعلیٰ اولیٰ اور بہترین عقیدہ عطا فرمایا ہے. اسی سے دعا اور التجا ہے زندگی کی آخری سانس بھی اسی صحیح عقیدے پر نصیب فرما دے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، جن پر اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا، حق کا ایسا احقاق کیا کہ اس کے بعد باطل کبھی اس دین کے ساتھ خلط ملط نہیں ہو سکتا.
اور نبی مکرم علیہ السلام کو جہاں خاتم النبیین بنایا، جہاں اس دین کو کامل، اکمل اور آخری دین قرار دیا، جہاں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں ہے کہ یہ وہ دین ہے جس پر اللہ اپنی رضا عطا فرما چکا، اب اللہ اس پر راضی ہوگا جو مستفوی دین پر ہوا اور ایسے دین پر ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ وہاں یہ بات بھی آپ کے لیے اور آپ ہی کا اعزاز ہے کہ اس دین پر ہمیشہ ایک گروہ، ایک جماعت، چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہو، بہت تھوڑی ہو، ہمیشہ حتیٰ کہ قیامت تک ایک جماعت اللہ کے دین پر صحیح الفکر، صحیح العقیدہ ہمیشہ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ اور دلائل کے ساتھ اس بات کا فخر، افتخار اور اس بات کا اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں اس جماعت میں سے کھڑا کیا ہے۔ ہمارے اعمال میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے معاملات میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو عقیدہ مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اسی عقیدے کی سلسلۃ الذہب، یہ سلسلۃ الذہب یعنی اس سونے والی کڑی کے ساتھ جڑی ہوئی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی کائنات میں موجود ہے، حق کا اظہار کرتی ہے، دین کی اشاعت ترویج کے لیے آج بھی ویسے ہی کٹھنائیوں، ویسے ہی مشکلات سے گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی ہماری آنے والی نسلیں اس دین کی آبیاری کرتی رہیں گی۔ آج ایک طرف 6 محرم ہے اور دوسری طرف 6 ستمبر دفاع پاکستان، جس کے اظہار کے لیے انشاءاللہ ہم نماز جمعہ کے بعد کشمیریوں سے یکجہتی، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے یکجہتی، اس کے اظہار کے لیے مختصر سا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ۔ 10 محرم قریب ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جھوٹ، فریب، من پسند، من گھڑت اور ہر سال مارکیٹ میں نئی آنے والی جھوٹی کہانیاں عروج پر ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ابھی تک کوئی دوسری کربلا واقع بھی نہیں ہوئی، لیکن ہر سال دین کا ایک نیا ورژن، دین کی ایک نئی صورت سامنے آتی ہے، اور دین جو ان کا ہے، جس کو اگر میں یہ کہوں کہ وہ کربلائی دین ہے، تو اس میں اضافے کی قیامت تک گنجائشیں موجود ہیں، کیونکہ بدعت ہر سال کئی نئے انڈے، کئی نئے بچے دیتی ہے، اور جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ دین میدان عرفات میں مکمل ہو چکا، اور اس دین کو نہ کوئی کل خطرہ تھا اور نہ ہی آج کوئی خطرہ ہے۔ یہ دین اللہ کی حفاظت میں ہے، اور جو چیز اللہ کی حفاظت میں ہو ساری کائنات اس کی حفاظت سے عاجز آ سکتی ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہ آتی ہو تو نبی مکرم علیہ السلام کی پیدائش کا سال عام الفیل ہے، آپ ہاتھیوں والے سال پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی محفوظ کر دیا ہے، اور ایسے ہی بے شمار مواقع کے لیے یہ دلیل بنا کر اتار دیا ہے کہ جب متولیان کعبہ نے بیت اللہ کی حفاظت اور بیت اللہ کی چوکیداری سے ہاتھ اٹھا لیے
تو عرش والے نے اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام بھی خود کر دیا۔ حالانکہ یہ وعدہ زمین والوں سے نہیں کیا گیا تھا، یہ مکہ والوں سے وعدہ نہیں تھا کہ تم جب میرے گھر پر مصیبت آئے، کوئی سے مسمار کرنے ڈھانے آئے تو تم راستے سے ہٹ جانا۔ براہ راست ذمہ داری اللہ نے کبھی اپنے اوپر نہیں لی تھی، لیکن مکہ والے عاجز آ کر پہاڑوں پہ چڑھے، آسمان والے نے اپنی ایک فوج سے اپنے گھر کا دفاع کیا۔ جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، یہ انسانوں کے سپرد کیا ہی نہیں، اس کے لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے میرے حبیب، ساری کائنات آگاہ رہے، یہ دین ہمارا، یہ ذکر ہمارا، یہ نصیحت ہماری، ہم ہی اس کو اتارنے والے اور قیامت تک اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں۔ اسی وجہ سے زمانہ کتنے بھی پینترے بدل لے، حالات کتنے بھی خطرناک اور خوفناک ہو جائیں، فتنے کتنے بھی سر اٹھا لیں، آج تک اللہ کی اس کتاب میں کوئی ایک حرف داخل نہ کر سکا، اور اللہ کے فضل و رحمت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت، آپ کی صحیح ترین سیرت آج بھی اسی طرح سے اجلی، آج بھی اسی طرح سے نکھری، ایک بات کا اضافہ اور کمی اس میں کوئی کر نہیں سکا ہے۔ دین کل بھی محفوظ تھا، کربلا سے پہلے بھی محفوظ تھا اور کربلا کے بعد بھی محفوظ ہے۔ ہاں، کربلا سے کچھ نیا ضرور پیدا ہوا جو اس وقت ساری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جس کے پھیلاؤ کے حامی اغیار بھی ہیں، کفار بھی ہیں، ہنود و یہود بھی ہیں، اور جو اصل دین ہے اس کے ماننے والوں کے اور اس دین کے آج بھی اغیار، ہنود، یہود سب مخالف، آج بھی اسے روکنے کی کوشش، آج بھی اس کی دعوت پر پابندیاں، آج بھی اس کی بات کرنے پر پابندیاں۔ ابھی کچھ 20 منٹ پہلے کی بات ہے، ایک ایشو مسئلہ چل رہا تھا اسوہ اسلامک سینٹر کا، پولیس اپنی بدماشی کرتے ہوئے وہاں پہنچی ہوئی ہے اور مسجد بند کرنے، جمعہ نہ ہونے دینے کے لیے پوری کوشش میں ہے۔ یہ ہتھ کنڈے کوئی نئے نہیں ہیں، نہ ہم اس سے گھبرانے والے، نہ ہم سے پہلے اس سے گھبرائے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی گھنٹوں ان کی کمر پر جب مشق ستم جاری رہتی، پھر پوچھتے تھک کر بے ہوش کو ہوش دلا کر، بتلاؤ اب کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا اب بھی وہی کہتا ہوں جس سے پہلے کہتا تھا۔ یہ بات ہمارے لیے نئی نہیں ہے، ہماری آزمائش ہے، اور یہی آزمائشیں اللہ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں سرخرو کریں گی، اور ہم کہہ سکتے ہیں قیامت کو جا کر ہم نے نبی علیہ السلام کو وفات شدہ مانا، لیکن کبھی آپ کی زندگی کے بعد، آپ کی وفات کے عقیدے کے بعد بھی کسی اور کو امام اعظم نہیں بنایا ہے۔ ہم نے آپ کو عالم الغیب نہیں مانا، لیکن آپ کی لائی ہوئی غیب کی ساری خبروں پر آج بھی اسی طرح سے یقین کرتے ہیں جیسے کل ابو بکر کرتے تھے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے نہ کل حق پر سمجھوتا کیا، نہ آج کریں گے، نہ قیامت تک جو ہماری نسلوں سے ہوگا، اور جس کے نصیب روشن ہوئے وہ کبھی حق پر کوئی سمجھوتا، کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا۔ یہی بات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، عقیدہ، آپ کا عمل، ایک وہ چیز ہے جو تم پیش کرتے ہو، اور ایک اللہ کے فضل و کرم سے ہم پیش کرتے ہیں۔ ہم نے جو پیش کرنا ہے وہ کل بھی سادہ تھا، وہ زیب داستان کے لیے نہ کل اس میں کوئی ملاوٹ تھی، نہ آج اس میں کوئی ملاوٹ ہے، نہ کل اس کے لیے کوئی کہانی تھی، نہ آج اس کے لیے کہانی ہے۔ دلائل شستہ ہیں، سادہ ہیں، لیکن یاد رہے حسین، قبضہ تم جمائے پھرتے ہو، عقیدہ ہمارے پاس ہے، دعوے تمہارے ہیں، عمل ہمارے پاس ہے۔ اور آج مختصر سے اس دورانیے میں چند ایک باتیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے، ان کے عقیدہ اور عمل کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور سوال آپ کے ذریعے سے اس معاشرے میں پھیلتے ہوئے اس جھوٹ پر
اور اس میڈیم کے ذریعے سے تمام دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، حسین جس دین کو ماننے والے تھے وہ تو کربلا سے پہلے والے دین کو مانتے تھے، جس دین کو تم نے اپنا دین بنایا ہے وہ کربلا کے بعد کا ہے، وہ قاتلوں کا دین ہے، وہ فاسقوں کا دین ہے، وہ سبائیوں کا دین ہے، وہ سازشیوں کا دین ہے۔ جس دین پر حسین قربان ہوئے وہ دین تو آج بھی محفوظ، کل بھی محفوظ ہے۔ اس دین کے بنیادی تقاضے کل بھی ایسے ہی تھے اور آج بھی ویسے ہی ہیں۔ آئیے سب سے پہلی غلط فہمی جو پھیلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے، ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ایسے منظر پیش کیا جاتا ہے جیسے معاذ اللہ پورے عرب سے دین ختم ہو چکا تھا اور دین کی بقا کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نے قربانی دی۔ بات سیاسی تھی، بات بولو سیاسی تھی، اختلاف سیاسی تھا، نظریے میں اختلاف سیاسی تھا۔ چلو میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ چیلنج ہے اور پڑھ لکھ کر چیلنج ہے، پوری دنیا میں شیعہ کی کتب سے کوئی ایک حوالہ پیش کر دو کہ جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید پر یزید سے اختلاف کیا ہو کہ یزید کسی اور عقیدے کا ماننے والا، کوئی ایک بات، کوئی ایک بدعت ایسی بتا دو جو سیدنا حسین نے پیش کی ہو کہ یہ عقیدہ، یہ بدعت کا عقیدہ یزید کا، یزید کے ماننے والوں کا ہے۔ اگر اور مسئلہ یہی ہے کہ اگر عقیدے پر زد پڑے، اگر عقیدے پر بات ہوتی تو عبداللہ ابن عباس کیسے بیعت کرتا، عبداللہ بن جعفر کیسے بیعت کرتا، یہ بھی آل رسول ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ کیسے بیعت کرتے، کبار صحابہ کیسے بیعت کرتے۔ اگر مسئلہ عقیدے کا ہوتا تو ہر صحابی کٹ جاتا، کوئی ایک بھی اللہ کی قسم ہے دین پر سمجھوتا نہ کرتا۔ مسئلہ تو سیاسی اختلاف کا تھا اور سیاسی اختلاف بھی تمہاری زیب داستان کچھ اور ہے۔ ہمیں تو اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے، بلانے والے کون ہیں؟ کوفی، بلانے والے کوفی، مکر جانے والے، دھوکہ دینے والے، اور اس واقعے میں حسین کے قاتل بولو اور بول لو قتل کرنے والے اور واقعے کو مرچ مسالہ لگا کر بیان کرنے والے۔ اعتبار کس پر کیا جائے؟ تمہارا اعتبار اس حسین کے قاتلوں پر اور ہمارا اعتماد حسین کے عقیدے پر ہے۔ حسین کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا اعتماد اس بات پر، تمہاری ساری داستان، تمہاری ساری کوشش کہ عقیدے پر بات نہ ہو، کہانی لڑائی کی ڈالی جائے، ہر سال نئے قصے گھڑے جائیں، نئے کردار تشکیل دیے جائیں۔ ہم کہتے ہیں او ذرا عقیدے پر بات کرو، بتلاؤ حسین کا عقیدہ کیا تھا، بتلاؤ حسین کی اولاد میں سے باقی بچ جانے والے زین العابدین کا عقیدہ کیا تھا، بتلاؤ جو مدینہ واپس آ گیا بیمار کربلا، آنے کے بعد اس نے انتقام لیا، کبھی اپنے چہرے پر مارا، کبھی کوئی نوحہ نکالا، کبھی کوئی ماتم کیا، کبھی کوئی مجلس سجائی، جو براہ راست عینی شاہد تھا اس واقعے کا، اس نے تو کچھ بیان نہ کیا۔ تمہارے ایک بڑے لوط بن یحییٰ نے، جس کی پیدائش بھی ثابت نہیں ہوتی، وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے اوپر اس داستان کے جیسے ایک ایک کردار اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہو۔ اور پھر ادارے ہم سے کہتے ہیں تم ہاتھ اولا رکھنا، تم لوگ چپ کر جاؤ، امن اسی میں ہے۔ امن اس میں نہیں ہے، امن تو جھوٹوں کو چپ کروانے میں ہو سکتا ہے، امن تو باطل کو ختم کرنے سے ہو سکتا ہے۔ کبھی دنیا میں باطل کے پھیلاؤ سے بھی امن آیا کرتا ہے۔ کسی اہل سنت کا عقیدہ نہیں، چاہے
غم منانا، ہم اہل سنت میں بھی کچھ غم منانے میں اختلاف ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی ایک سنی جو اس بات کا قائل ہو کہ غم منانے کے لیے چھریاں اپنے جسموں پر ماری جائیں؟ امن والے وہ ہیں جن کے پاس چھری نہ ہو، یا وہ ہیں جو ہاتھ میں چھریاں بلند کرتے بازاروں میں نکل آئے؟ کون امن کا دائی ہے؟ یہ جھوٹا پروپیگنڈا۔ اور کہتے ہیں کہ دین مٹ چکا تھا۔ اگر دین مٹ چکا تھا بقول تمہارے تو حسین تو اپنی آل اولاد کے ساتھ شہید ہو گئے، یہ دین باقی کیسے رہا؟ سوال ہے بھائی، فاتح کا دین باقی رہتا ہے یا مفتوح کا؟ اگر دین مٹ چکا تھا، دین پر چلنے والا کوئی ایک بھی نہ تھا، اور یہی 72 تھے 73 تھے، ان میں صرف ایک باقی بچا یا عورتیں باقی بچ گئیں، تو کیا خیال ہے؟ دین تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، حج ختم ہو جانا چاہیے تھا، روزہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ جو دوسرے عقیدے کے مالک جن کا عقیدہ نہ صرف مدینہ سے جا جڑتا ہے، مدینہ سے آسمان سے جا جڑتا ہے، یہ کیسے باقی بچ گئے؟ یہ تو سب اس دین کو ماننے والے ہونا چاہیے تھے جس دین کا مدینے سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ پھر اگر بچتا، تمہارے والا بچتا، تو سب کے سب تمہارے ہوتے۔ آج بھی امت کا بڑا طبقہ اہل السنہ کیوں ہے؟ آج بھی امت کا بڑا طبقہ تمہارے عقیدے کو کیوں نہیں مانتا ہے؟ سوال ہے۔ اگر مٹ چکا تھا تو شہید ہونے والوں کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتا۔ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ معاملات، وہ دین کی سمجھ بوجھ، وہ احادیث، وہ قرآن، تمہارا عقیدہ تو ہے کہ 17,000 آیتوں والا قرآن اترا تھا، آج تک تم پیش نہ کر سکے۔ یہ 6,600 والا ہمارے ہاتھوں میں آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک ہماری نسلوں کے ہاتھوں میں موجود رہے گا۔ بات تمہارے عقیدے کی ہے تو اپنے عقیدے والا قرآن ہی دکھا دو، اپنے عقیدے والا اتفاقی، مجموعی، اجماعی موقف دکھا دو۔ اللہ اکبر، آگے بڑھو۔ ہمیں تو دین نے یہ فرمایا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا۔ دشمنوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ہم سے کہا کہ عدل قائم کرنا۔ پرسوں ابھی ایک بی بی میرے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے کہتی ہے یزید نے اپنے حرم میں اپنی محرم رشتہ دار کو داخل کر لیا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ خاموش رہیں، اب بات ہو گئی ہے۔ میں نے کہا چلو آف کیمرہ اس سے پوچھو کون سی رشتہ دار خاتون کو اس نے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اگلے 15 منٹ، شاید جنہوں نے پروگرام دیکھا ہو، اگلے 15 منٹ اس کو موقع نہیں دیا، کیونکہ میں نے کہا اب اگر یہ بولی تو میں بتلاؤں گا یہ جھوٹی ہے۔ اور ظالموں، داستانیں بناتے ہو، اس داستان کی کوئی سند ہی پیش کر دو، لاؤ اپنے جھوٹے راویوں سے ہی پیش کر دو۔ کیا عقیدہ بناتے پھرتے ہو؟ اور ہمارا منہ بند کروانے والے آ جاتے ہیں، لکھ کر دو، کچھ نہیں کہو گے۔ کیا کہا جی ہم نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہی لکھوانے والے جو کچھ میڈیا چینلز پہ ہو رہے ہیں اس کو بند نہیں کر سکتے۔ وہاں ان کا اختیار، اقتدار، وہاں ان کی ریاست، وہاں ان کی حراست ختم ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھیے، انصاف کی بات کرو۔ اللہ کی قسم جب بھی مقابلہ محبت کا ہوا ہم حسین کی طرف ہوں گے، جب بھی مقابلہ عقیدت کا ہوا ہم حسین کی طرف ہوں گے، جب بھی مقابلہ اطاعت کا ہوا ہم حسین کے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے کبھی یزید کا دفاع بھی مناسب نہیں سمجھا، لیکن کچھ تو انصاف کرو، بات یزید کی نہیں ہے
تم یزید سے پیچھے خال المومنین، امیر المومنین، امیر معاویہ پر جاتے، پھر ان سے پیچھے عثمان پر، پھر ان سے پیچھے عمر پر، پھر ان سے پیچھے ابو بکر پر. تمہارا مسئلہ ابو بکر سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی اجازت دے سکتے؟ یہ تمہارے سچے جھوٹے پرچے لے سکتے، لیکن ابو بکر کی حمایت سے، عمر کی حمایت سے، عثمان کی حمایت سے دستبردار ہو سکتے رضی اللہ عنہم اجمعین. دوسری بات، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلا عقیدہ جو سب سے بڑا عقیدہ ہے وہ ہے توحید کا. دیکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی توحید پر کوئی مفاہمت کی؟ کبھی کوئی ایک موقع، کوئی ایک لحظہ، کوئی ایک قول جس سے تمہارے عقیدے کی تائید ہوتی ہو؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک نہیں، 5 وجودوں کا حصہ. میں نہیں کہتا تیری ایک ایک گاڑی کے پیچھے تو نے شبیہ بنائی، تو نے عقیدہ بنایا پنجتن پاک کا، اسی طرح کا عقیدہ جیسے قوم نوح کے مشرکوں نے بنایا تھا. یہ میرا عقیدہ تو نہیں، تیرا عقیدہ. تو کہتا تو نے اپنے لیے بینرز بنوا کر، سٹیکرز بنوا کر اپنی گاڑیوں کے پیچھے بھی چسپاں کیے. اللہ کے وجود کو 5 حصوں میں تقسیم کیا. بتاؤ ذرا کبھی حسین نے بھی کیا؟ آؤ دلیل لے لو. غم کے پہاڑ حسین پر ٹوٹ چکے، مصیبتوں کی چٹانیں اس پر گر پڑی، اور وہ اس عالم میں کہ سب شہید ہو چکے، اکیلا کھڑا تھا کوہ گراں بن کر، جبل استقامت بن کر، اور کیا کہہ رہا تھا؟ راوی بھی تم ہو، اللہ کی قسم تمہارے منہ سے اللہ نے بڑے بڑے سچ نکلوائے ہیں، اس جھوٹے منہ سے کچھ سچی باتیں بھی نکل گئی ہیں. تم نے ہی بیان کیا کہ حسین وہاں اکیلے رہ گئے، اور اکیلے وہ کہہ رہے تھے ادعوک یا الہی، ادعوک یا الہی. یا علی بولو، نہیں پرچہ ہوتا، مجھ پہ ہی ہونا ہے. کیا کہا؟ ادعوک یا الہی، اے میرے معبود میں تجھے پکارتا ہوں، لا الہ سوا کا یا الہی، کہ میرا کوئی اور معبود تیرے سوا ہے ہی نہیں ہے. عقیدہ حسین کا نصیب ہمارے میں آیا ہے. دعوے تو کرتا ہے، لیکن تیرے دعوے بھی تیرے دین کی طرح جھوٹے اور باطل ہیں. حسین کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں. آج کائنات میں اہل الحدیث وہ فکر ہے، وہ گروہ اور جماعت ہے جو ہر مشکل میں صرف اپنے خالق کو پکارنا چاہتی ہے. لوگوں نے غیر بنائے، کسی نے کسی کو غوث مانا، کسی نے کسی کو داتا بنایا، کسی نے کسی کو مشکل کشا مانا، کسی نے کسی کو حاجت روا بنایا. اگر نہیں بنایا تو اللہ کی قسم اہل حدیث نے نہیں بنایا. آج بھی کوئی ایک اہل حدیث بتلا دو جو یا علی کہتا ہو، یا رسول اللہ مدد کہتا ہو، کہ ہم نے دیکھا اگر رسول اللہ مدد کہنا ہوتا تو حسین سب سے بڑا دعوے دار ہوتا، اگر یا علی مدد کہنا ہوتا تو حسین سب سے بڑا دعوے دار ہوتا. لیکن حسین تو کربلا میں کھڑا قیامت تک کے آنے والے اپنے محبان کو یہ سبق دیتا ہوا گیا، کتنا بھی مشکل ہو جائے اکیلے کھڑے ہونا پڑے، حق یہ ہے کہ حق کا آوازہ بلند کر کے جاؤ. ادعوک یا الہی، لا الہ یا الہی، لا الہ سوا کا یا الہی. تیرے سوا اکیلا کھڑا ہو کر بھی تیرے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتا. یہاں اکیلے کٹ جاؤں گا لیکن تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. یہ عقیدہ کس کا ہے اور آج کس کا ہے؟ اہل حدیث کا. بڑے بڑوں نے بڑا کچھ بنا لیا،
میں اس طرف نہیں جاتا کہ ہر بات لکھی جاتی ہے، ایک ایک چیز نوٹ کرنے والے موجود، اور پھر جملے پکڑنے والے۔ اور قرآن کا عقیدہ ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں، یہ عقیدہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا، کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین کے بھی 72 اور حسین کے نانا کے 313، ساری رات پکارے تو کس کو پکارے؟ کسی اور کی مدد طلب کی؟ ایک مشرک آ گیا، مشرک، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، حالت جنگ ہے، ساتھیوں کی ضرورت ہے، لڑنے والا بڑا بہادر ہے، مخیریق اس کا نام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میرے سوا کوئی اور نبی اور رسول نہیں؟ کہتا یہ تو نہیں مانتا، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کہا مجھے تیری مدد کی ضرورت، مجھے اسلام کے لیے کسی مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ نانا جان کا بھی عقیدہ یہ ہے، سیدنا علی کا عقیدہ بھی یہی ہے، حضرت حسن کا عقیدہ بھی یہی ہے، اور حسین کا عقیدہ بھی۔ توحید پر کوئی سمجھوتا؟ آگے بڑھو۔ دوسری بات کہتے ہیں وہاں جو بھی یہ کہانی سناتے آؤ، انہی داستانوں میں سے ایک داستان اور، آپ استقامت کا پہاڑ، اور مدد کس سے مانگ رہے؟ جب 6 ماہ کے بچے کو اٹھا کر ہاتھوں پہ ان شقی القلب، ان زمینی کتوں اور کمینوں کے سامنے لائے گئے، اور کہا اور نبی کی آل پر رحم کھاؤ، ظالموں کل نبی کے سامنے جا کے کیا منہ دکھلاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور دیکھو یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کا حلق سوکھ گیا ہے، پانی تک ہمیں رسائی دے دو۔ ایک تیر آیا، حسین کے لخت جگر کے حلق میں پیوست ہوا۔ حسین جبل استقامت ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں پہ بیٹے کو اٹھایا اور آسمان والے کی طرف دیکھ کے کہا اللہم حقن علی ما نزل بی انہ لا یکون احون علیک من فصیل۔ اللہ یہ غم بڑا ہے، یہ غم، اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ غم بڑا ہے، لیکن اس غم میں اگر تو مجھے آسانی دے دے تو غم برداشت ہو سکتا ہے۔ اللہم حقن علی، اللہ اس غم کو مجھ پر آسان کر دے کہ یہ معصوم، اس کا کیا قصور؟ کس کو کہا؟ غم کون آسان کرتا ہے؟ تو مشکل کشا کون ہوا؟ توحید پر کوئی سمجھوتا؟ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے۔ تیسری بات، تمہارے مذہب کی ساری بنیاد کس پہ ہے جی؟ نہیں، وہ کون سا کاروبار ہے جو بڑا عروج پہ ہے؟ ماتم، ماتم، ڈسپلیبل، پریزنٹیبل، دھوکہ دینے کے لیے چوکوں میں نکلو، اور مذہب کا حصہ ہے۔ اور میں انتظامیہ سے، حکومتی اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جمعہ سڑک پہ پڑھیں تم برداشت نہیں کرتے؟ جمعہ عبادت ہے، جمعہ عبادت ہے، مسلمہ عبادت ہے۔ میری مسجد میں جگہ کم پڑ جائے تم ہمیں چوک میں پڑھنے نہیں دو گے، یہ عبادت ہے۔ اور ماتم ان کی کتب میں بھی عبادت نہیں، تم چوک بند کروا کے کرواتے ہو۔ ماتم عبادت، ان کے ہاں بھی عبادت۔ تو جو عبادت نہیں اس کی مجبوری کیا ہے؟ کس کو دکھاتے ہو؟ اہل سنت گھروں میں بند کر دو، چوک خالی کر دو۔ بھائی ساری عبادت گاہوں کو تم نے چاروں طرف سے گھیر کے کہا اندر کرنا، اندر کرنا، اوپر والے اسپیکر بھی بند کر دو تاکہ کسی اور کو پریشانی اذیت نہ ہو۔ یہاں یہ اصول کیوں نہیں لاگو ہوتا؟
چلو ہم کہتے ہیں زیادہ بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کے کرنا ہے، کوئی 2-4 جگہیں، کوئی 2-4 گراؤنڈز ان کے لیے مخصوص کر دو، کیوں نہیں کرتے؟ گھوڑا نکالنا عبادت ہے، ان کے ہاں بھی نہیں ہے، پوچھ لو کسی سے، پھر کیوں سارے راستے بند؟ عجیب و غریب دین ہے۔ آؤ نبی علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما گئے لیس منا من لطم الخدود، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، من لطم الخدود، جو اپنے چہروں پر اپنے گالوں پر مارے وہ ہمارا، وشق الجیوب، جو کپڑے پھاڑے وہ ہمارا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو جاہلیت کی طرح رو رو کر اور جاہلیت کی طرح بینڈ ڈال ڈال کر جاہلیت کی طرح نوحہ کر کر کے روئے وہ ہمارا۔ اب دیکھتے ہیں کون نبی کا بنتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات سے بڑا دکھ آل رسول کے لیے کوئی اور نہیں تھا، اتنا بڑا دکھ کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ فرماتی ہیں میرا دکھ اتنا بڑا ہے اگر یہ دنوں پر ڈال دیا جائے تو وہ راتیں ہو جائیں، اتنا بڑا دکھ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے بابا کے جانے کے بعد 6 مہینے فاطمہ زندہ رہی، ایک بار بھی لبوں پر مسکراہٹ نہیں آ سکی ہے۔ تمہیں کیا پتا، تم تو ابھی غم منا کے ساتھ ہی جشن مناؤ گے۔ آل رسول کا سب سے بڑا دکھ نبی علیہ السلام کا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام گئے تو فاطمہ نے چہرے پہ مارا، کپڑے پھاڑے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے پھاڑے۔ علی سے قربت کا رشتہ تعلق تو تمہارا نہیں ہوا، اور علی سے بڑا دکھ تو تمہیں نہیں ہو سکتا۔ علی نے آنکھیں ہی میرے آقا کی گود میں کھولی، محبوب رہا، فرمایا میرے نبی نے علی تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کو نسبت تھی۔ چلو دکھا دو، اپنی کتابوں سے ہی دکھا دو کہ علی نے چہرے پر مارا، نوحہ کیا، ماتم کیا، مجلس کی، گھوڑا نکالا۔ تاریکی ساری تمہارے حق کی، روشنی ہمارے نصیب کی۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام کی وفات پر آل رسول نے صبر کیا، اور اس سے پہلے سیدنا حمزہ کی شہادت، کتنا بڑا غم تھا کہ میرے نبی زاروں کتار رو رہے، پھوپھی کے آنے کے پتہ چلا، کہا روک دو، اپنے بھائی کو دیکھ نہیں سکے گی، برداشت نہیں کرے گی، عورت ہے، بہن ہے، اپنا حال بگاڑ لے گی، آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سیدہ صفیہ نے وہ کہا تھا جو آج تیرے منہ کی کالک بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، فرمایا میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، غم بڑا ہے، مجھے خبر مل چکی میرے بھائی کا حال کیا ہوا، لیکن میرے نبی کو ضمانت دو، میں کچھ بھی ایسا نہیں کروں گی جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو۔ پھر آگے بڑھو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا خود علی کے لیے بھی بڑا صدمہ تھا، اور بچوں کے لیے بھی۔ کسی نے ماتم کیا، کسی نے چہرے پہ مارا، کپڑے پھاڑے۔ اور آگے بڑھو، علی بھی شہید ہوئے، مسجد کے راستے میں مصدومانہ شہید کیے گئے، لیکن بیٹوں نے مجلس قائم کی۔ 3 دن کے بعد کوئی سوگ منایا، کسی نے کپڑے پھاڑے۔ یہ بات حسین کو یاد ہے، ہاں ہاں حسین دین ہی بچا رہے تھے کہ دین کی ایک ایک بنیاد پر
اس قدر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے، اگر وہاں غم کھا کر راستہ بدلتے تو ہم کہتے کہ وہ اپنے نانا کے دین پر نہ جم سکے، لیکن حسین تو جبل استقامت۔ یہ ساری باتیں حسین کو یاد ہیں، اسی لیے جب آپ کے سامنے آپ کے بھتیجے قاسم بن حسن کو شہید کیا گیا تو آپ نے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ جب اٹھا کے لا کر اس کو اپنے بیٹے علی اکبر کے ساتھ ڈالا اور اس کی میت کو اٹھا کر یہاں لائے، خیموں میں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا صبرن صبرن یا اہل بیتی صبرن، اے میرے گھر والوں صبر کرنا، صبر، یبنا عمومتی صبرن، اے میرے چچاؤں کی اولادوں صبر کرنا، اس لیے کہ میرے نبی نے منع فرمایا ہے، یہ ماتم ہمارے خیموں سے ہے، اس کی صدائیں آوازیں بلند نہیں ہو سکتی، ہمارے نبی نے ہمیں صبر سکھایا ہے۔ اور آگے بڑھو، جب آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ اپنے بابا کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، باپ پر وار آیا ہے، بیٹے نے ہاتھ کر دیا، ہاتھ کٹ گیا، کٹ کر گر پڑا، بیٹے کو سینے سے لگایا۔ سناؤ نا یہ روایت اپنے لوگوں کو، بہانے بہانے سے جھوٹ گھڑ گھڑ کے رلانے کی بجائے چپ کرواؤ۔ کیا کہا؟ فرمایا اصبر علی ما نزل بی، جو مصیبت تم پر آئی ہے اس پر صبر کر، اس پر صبر کر، واحتسب فی ذالک الخیر، اور جس کے لیے کیا ہے اس سے خیر کی توقع رکھ، جس کے لیے کیا ہے اس سے بڑائی کی توقع کر۔ اور پیار فرمایا فإن اللہ تعالی یلحقک بآبائک الصالحین، اور اے میرے بیٹے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، اس عظیمت کے آخر میں بڑی کامیاب منزل ہے، اللہ تجھے تیرے بڑے نیکوکاروں کے ساتھ جمع کر دے گا، ان کے پاس جانا ہے، گھبرانا نہیں۔ کسی نے چہرے پہ مارا، کسی نے کپڑے پھاڑے، بتلاؤ عقیدہ تو یہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے دن کا سوگ منایا جا سکتا ہے؟ شریعت کتنے دن کی اجازت دیتی؟ اور جس کا شوہر چلا جائے 4 ماہ 10 دن، اس سے بڑا اور کوئی دکھ نبی نے بتایا؟ یہ جو 1400 سال سے جاتا ہی نہیں دکھ، پتہ یہ کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو حسین کے قاتل، جو نبی کو اذیت دینے والے، آل رسول کے قاتل، اللہ کی قسم اللہ کا فیصلہ قیامت تک اذیت تمہارا نصیب ہوگی، قیامت تک اذیت تمہارا مقدر ہوگی۔ توابین تم میں سے بنی، مختار صفوی تم میں سے کھڑا ہوا، تم میں سے تحریکیں کھڑی ہو کر اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ ہوگا؟ ہاں ہو سکتا ہے اگر تم کانٹا بدل کر صحیح عقیدے پر آ جاؤ، تمہیں قرار بھی آئے گا، اطمینان بھی آئے گا، اور سیدنا حسین کے ساتھ انشاءاللہ الحاق بھی نصیب ہوگا۔ اور آگے بڑھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑوں کا ادب کرنے والے، سننا ذرا دھیان سے، واقعہ کربلا میں ہوا 60-61 ہجری میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوئے؟ 13 ہجری میں۔ کتنے سال پہلے؟ تقریباً 48 سال پہلے۔ ان کے 10 سال بعد عمر فاروق، یعنی 38 سال پہلے۔ ان کے 12 سال بعد سیدنا عثمان، یعنی 26 سال پہلے۔ جو 26 سال 38 سال 48 سال پہلے فوت ہو جائے، وہ بعد والے واقعے میں اس کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟
اس کا کوئی قصور ہو سکتا ہے؟ گالیاں تم دیتے کوفیوں کو، لیکن گالیاں دیتے ہو ابو بکر و عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کی خلافت پر پتہ جب معاہدہ ہوا نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات کہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو، کہا ہمارا تمہارا معاہدہ ہو گیا لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی کے خلیفوں کے مطابق حکومت کرو گے، کوئی شرط نہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سائن کر کے مہر لگا کر خالی صفحہ بھیجا، اپنی مرضی کی شرائط لکھ لو، جو کہتے ہو نبی کے نواسوں میں ماننے کو تیار۔ کہا کوئی شرط نہیں ہے، ہاں یہ بے وفا ساتھی ہیں، ان کو کہنا کچھ نہ، ان کی پکڑ نہ کرنا، ان کو کچھ نہ کہنا، یہ ہماری محبت میں کچھ مبالغے کر گئے، اور اگر کوئی شرط ہے تو صرف ایک کہ حکومت ویسی ہوگی جیسے نبی کے ساتھیوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر معاویہ نے اس معاہدے کے بعد کتنے سال حکومت کی ہے؟ بولو 20 سال۔ 20 سال امیر المومنین، 8 سے 9 سال حسن رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اس معاہدہ کرنے پر بڑا ستایا گیا، مذل المومنین کہتے۔ اللہ کی قسم ان کے نیچے سے نماز پڑھانے کھڑے ہوتے مصلی نکال لیتے، خیمے میں لیٹتے یہ بدبخت ان کے خیمے میں نیزے مار کر ان کو تکلیف دیتے۔ حسین سے اس وقت بھی کہا، بعد میں بھی کہا معاہدہ توڑ دو، اور جب آئے نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، مسجد علی کی، شہر علی کا، فوج علی کی، لوگ علی کے، معاویہ آئے منبر پر بیٹھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیعت کی، پھر حسین کی طرف دیکھا، حسین آگے بڑھے رضی اللہ عنہما، حضرت حسین نے بھی بیعت کر لی۔ پھر تیسرا نمبر تھا قیس بن سعد بن عبادہ، کمانڈر، سپہ سالار، اس کو کہا کہ تم کرو، اس نے کچھ تأمل کیا اور اس نے مدد طلب نگاہوں سے حضرت حسین کو دیکھا۔ سیدنا حسین نے معاویہ رضی اللہ عنہ اشارہ کر کے کہا، یا قیس انہو امامی، اے قیس آگے بڑھ، یہ میرا امام ہے، اب یہ میرا امام ہے، میں نے جس کی بیعت کی تو بھی بیعت کر۔ اور جب وفات ہو گئی، حضرت حسن شہید کر دیے گئے، تو پھر یہ بدبخت آئے اور چاہا کہ دوبارہ سے آگ بڑھکائی جائے، دوبارہ سے امن و امان خراب ہو۔ حضرت حسین سے کہتے کہ ایسا کرو معاہدہ توڑ دو، معاہدہ کو حسن کے ساتھ تھا، تمہارے ساتھ تو تھا ہی نہیں معاہدہ۔ اور سنو، حکومت باطل کی ہوتی، حکومت ظالم کی ہوتی، میرا یقین اور عقیدہ کہتا ہے حسین کبھی چپ رہتے۔ کیا فرمایا؟ کہا چلے جاؤ، فامتن علیہم، لوٹ جاؤ، وذکر، اور یاد کروایا، ان بینہ و بینہم معاویۃ عہدہ، ہمارے اور اس کے درمیان عہد ہے، سنو تم سارے کوفی بدعہد ہو سکتے ہو، نبی کا نواسہ اپنے وعدے کو نہیں توڑے گا۔ یہ عقیدہ، یہ عمل حسین کا، جس کے ساتھ اپنا وعدہ نبھاتے رہے، تم اس کا خیال کرتے ہو؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری جھوٹی داستان مان بھی لیں، ساری غلطی قصور یزید کا، معاویہ کو تو نہیں تھا نا؟ معاویہ کے وعدے کا، اس کے عہد کا، اس کی حکومت کا، اس کی امارت کا احترام سیدنا حسین کرتے رہے۔ تم کرو ذرا بھئی، جس کا حسین احترام کرے ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جن کا ادب حسین کرے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کرو ذرا ادب معاویہ کا، ہم دیکھیں تم انصاف پہ کھڑے ہوتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آؤ، بات دور نکل گئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ وصیت کا اور ایک عقیدہ ان کے آخری عمل کا۔ وصیت فرمائی
अल्लाह अकबर। अल्फाज सुन लो, ऊसीकुन्ना, अपनी बहन से कहा सबको जमा करो, आखिरी रात अगले दिन फजर के बाद काम शुरू, कहा सबको जमा करो, सबको जमा किया, बच्चों को, औरतों को, और क्या कहा, ऊसीकुन्ना, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, इज़ा अना कुतिलतु, जब मुझे शहीद कर दिया जाए, अब बचने की राह कोई नहीं, मुझे यकीन है ये छोड़ेंगे नहीं, और जाहिर है मैं कितना मुकाबला करूंगा, अकेला आदमी हूं। इज़ा अना कुतिलतु फला तशुक्कुन्ना अलैया जैबन, तो सुनो, कोई तुम में से अपने कपड़ों को नहीं फाड़ेगा, कोई तुम में से अपने लिबास को खराब नहीं करेगा। वला तलतमुन्ना अलैया खद्दन, कोई तुम में से अपने चेहरे पर नहीं मारेगा। वला तखदशुन्ना अलैया वजहन, कोई अपने चेहरे को नहीं नोचेगा, कोई कपड़े नहीं फाड़ेगा, कोई थप्पड़ नहीं मारेगा। जिस हुसैन ने थप्पड़ चेहरे पे मारने से मना किया, उस हुसैन की सुन्नत बनाकर तुमने लोगों को छुरियां पकड़ा दी। हुसैन का अकीदा इख्तियार कर, अगर मोहब्बत का दावा सच्चा, हमें कोई मसला नहीं, हजरत हुसैन से मोहब्बत करना चाहिए, करो, लेकिन हुसैन से मोहब्बत करते हो तो उसके अकीदे से भी मोहब्बत करो, हुसैन की तरह तौहीद वाले हो जाओ। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने ना अपने बाबा से मदद मांगी, ना अपने नाना से मदद मांगी, ना भाई से मदद मांगी, ना किसी और को पुकारा। तुम भी साबित कदम हो जाओ, तुम भी साबित कदम हो जाओ। अल्लाह, अभी तो और बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती, जिन पे बहुत ज्यादा तकलीफ होनी है। और आखिरी बात, नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी अल्फाज क्या थे? अस्सलात अस्सलात, नमाज, नमाज का ख्याल रखना। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना के दीन पर इस कदर इस्तिकामत वाले हैं कि चारों तरफ नेज़े भाले सोच के खड़े हैं, और मैदान करबला में हुसैन ज़ोहर भी पढ़ के गए, असर भी पढ़ के गए। यह है हुसैन का अकीदा और उनका अमल। और आप देख लो, आपने जिस दीन को अपनी मर्जी का जिस तरह से खींच खांच के नया बना दिया है, कलमा बदला, खिलाफत के उसूल बदले, मासूमियत का अकीदा घड़ा, जिब्रील पर तान किया, जिब्रील पर एतराज़ात उठाए कि वही गलत ले आया है, अस्तगफिरुल्लाह। अभी तो हम इस तरफ नहीं जाते जो तुम कहते हो, हम तो सिर्फ हजरत हुसैन का किरदार पेश कर रहे हैं। तुम्हारी मोहब्बत के दावे अगर सच्चे हैं तो हुसैन का अकीदा इख्तियार कर लो। हुसैन ने तौहीद पर कोई समझौता, हुसैन ने कोई नई बिदअत जारी, बल्कि जो पहले से रिवाज था जिस पर नबी ने भी मना किया, हुसैन ने भी अपनी नस्ल को नसीहत की, कोई अपने चेहरे पर नहीं मारेगा, इसलिए कि हुसैन जानते थे जो चेहरे पे मारेगा, आका का हुक्म है लैसा मिन्ना, वो हमारा। हुसैन ने किसी को मदद के लिए पुकारा, अल्लाह को पुकारा है। तो या हुसैन के नारे हटाकर अपने अलम पर या अल्लाह के नारे लगाकर दिखाओ, हुसैन का अकीदा अपनाओ। मोहब्बत की दावत है, लड़ाई तो हो नहीं सकती, मोहब्बत की दावत है। अल्लाह अकबर। होगा ये नहीं इसलिए कि कारोबार बंद हो जाएगा। अगर बिदात का दरवाज़ा बंद हुआ जिसके लिए हज़रत हुसैन ने शहादत दी है, तो फिर कारोबार बंद हो जाएगा। अगर खालिक को पुकारा, अकेले रब को पुकारा, तो फिर झूठ कहाँ से सुनाया जाएगा। अगर कहा जाए कि कुरान महफूज था, दीन महफूज था, तो फिर नया दीन कैसे बनाया जा सकता है? ये कहानियां कैसे घड़ी जा सकती हैं? ये कहानियां घड़ने के लिए ज़रूरी है कि हर साल इस दिन को इस तरह से मनाया जाए और कहा जाए कि दीन जिंदा होता है हर करबला के बाद।
اور اس کے بعد آپ تک کوئی نئی کربلا بھی پیدا نہ ہوئی ہو، پھر بھی دین ان کے ہاتھوں زندہ ہے، نبی کے صحابی کے ہاتھوں، نبی کے صحابہ اور نبی کے صحابہ کی اولاد کے ہاتھوں دین کو خطرہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔